اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہالت کے سائے دراز ہو رہے ہیں۔ اس خاتون کو کچھ لوگوں نے یہ لباس پہنا ہوا دیکھ کر گھیر لیا۔ پولیس کے مطابق اسے کہا گیا کہ تم نے تو قرآن کی توہین کی ہے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہالت نے کیا بنا دیا ہمارے معاشرے کو۔ یہ بحرین کے برانڈ سبائن کا بنایا ہوا لباس ہے۔ ذرا سی عربی جاننے والے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں حلوہ لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے پیاری، عمدہ، میٹھی، خوبصورت وغیرہ، نہ کہ قرآن کریم کی آیت ہے اور نہ ہی حدیث مبارکہ۔ دوستوں، کل اچھرا کے بارونق بازار میں ایک خاتون کو عربی کیلی گرافی کی طرز پر ڈیزائن کیا ہوا لباس پہنے دیکھ کر لوگوں میں اضطراب پھیلا، جو بڑھتے بڑھتے شدت اختیار کر گیا اور معاملہ بالآخر پولیس کی مداخلت سے معاملہ سنبھلا۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں، کسی قوم کو جاہل کہا، کسی نے گنوار اور نہ جانے کیا کیا، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ عربی رسم الخط کو تجریدی آرٹ کے ذریعے اس طرح گڈمٹ کر کے لکھا گیا اور مختلف رنگوں سے دلکش بنایا گیا کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا، اور اس کی قرآن کریم کی آیات سے مماثلت نے غم و غصے کو اور بھی ہوا دی۔ دراصل عربی اللہ کی، قرآن کی، نماز کی زبان ہے، اور قبر میں سوال بھی عربی میں ہی پوچھے جائیں گے۔ کسی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ عربی زبان سے مشابہت رکھنے والے ایسے لباس یا انڈر گارمنٹس پہنے جو فتنہ کا باعث بنے ہوں۔ یہ واضح طور پر عربی کیلی گرافی کے حروف تھے اور ایبسٹریکٹ آرٹ میں لکھے گئے تھے۔ ابتدا میں ایسے ہی تالاب میں پتھر پھینکا جاتا ہے، پبلک رسپانس چیک کیا جاتا ہے، اور اگلی قسط اس رسپانس کے مطابق تیار کی جاتی ہے۔ پھر جیسے میرا جسم میری مرضی کے ساتھ میرا لباس میری مرضی بھی مارکیٹ میں کر دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات اپناتے تو یہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملتا، مگر افسوس آج ہم بہت دور نکل چکے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا موادع التہمہ، کہ کوئی ایسا کام جو بظاہر غلط تو نہ ہو لیکن اس کے کرنے میں آپ پر تہمت لگنے کا اندیشہ ہو، تو ایسے کام سے بھی دور رہو۔ اب جو خواتین یہ لباس کا معاملہ ہے، اگرچہ اس میں کوئی قرآنی آیات لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن عربی رسم الخط اور قرآنی آیات کے ساتھ مشابہت اس میں ضرور پائی جا رہی تھی۔ تو میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ خاتون کو ایسا لباس ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حدیث کے مطابق تہمت لگنے کا اندیشہ موجود تھا۔ اس لباس نے سب کو اپنی طرف مائل کیا۔ اس میں کیا وجہ تھی کہ ایک انداز لکھائی جو کہ کسی آیت یا قرآنی حروف کی مانند ہے، اور دوسرا یہ کہ عربی کے الفاظ کے اوپر زیر زبر ڈالا گیا ہے۔ تشدد نہیں، لیکن آواز بلند کرنے والوں کو شاباش۔ یہ فتنہ سر اٹھاتے ہی ختم کر دیا گیا۔ بہت خوب، حلوہ لکھا ہوا ہے یا جلوہ، لیکن یہ سب سوچی سمجھی کارروائی تھی کہ چل گیا تو پھر خوب چلے گا۔ لہٰذا میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو جس معاشرے میں رہنا پسند ہے تو اس کے معاشرے کے اصولوں کے مطابق لباس زیب تن کرو۔ اللہ ہمیں، ہماری قوم کو ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ عربی اللہ کی، قرآن کی زبان ہے۔ اس کا احترام ہم سب پر لازم و ملزم ہے۔ تو ویورز، ہمیں اس کا بالکل خیال رکھنا چاہیے، اور کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ ہمارے قرآن کے اور عربی زبان کی توہین کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رکھے اور ہمیں اچھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ ویورز، آپ کو اگر میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔